طبقہ جو کہتا ہے کہ ہم ووٹ دیں گے ہی نہیں، آپ اپنے ووٹ کی طاقت کو پہچانیں. یہ ابھی ٹائم ہے، آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ اس ملک میں اپنے لیے اور اپنے آنے والی نسلوں کو بچا سکتے ہیں. تو آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ تھوڑا سوچئے اور ووٹ تو لازمی دینے نکلیے گا. مجھے بشرط نہ دیں، کسی کو دیں، آتی ہوں کہ جو ہم سارے اکٹھے فیس کر رہے ہیں اس کو ہم بہتر کر سکیں. اور جو اپرچونیٹیز ہمیں جو ملنی چاہیے تھیں، جو نہیں ملی، وہ اب ہم خود بنائیں گے. تو ایسی پالیسیز ہونی ضروری ہیں جو اسکلز یونیورسٹی لیول پر ہی سکھا دیں ہمیں، تاکہ ہم جب یونیورسٹی سے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں کوئی ایکسپلوئٹ نہ کرے 2 سال 3 سال، جہاں ہمارے ماں باپ نے ہمیں لاکھوں روپے کی ڈگریاں کروائی ہیں، وہاں چند ہزار بھی لوگوں کو دینے میں مسئلہ ہوتا ہے ہمیں، تو ہم ایک اپنی اچھی زندگی بھی نہیں گزار سکتے. تو اس لیے میں اگر آپ نے مجھے موقع دیا آپ کی ریپرزنٹیٹیو بننے کا، تو میرا سب سے پہلے کام یہی ہوگا کہ میں روزگار لے کے آؤں گی. میں نے اپنے اس حلقے میں کافی سروے کیا ہے اور مجھے یہی پتہ چل رہا ہے کہ ایک علاقے میں اگر 20 مرد ہیں، جوان ہیں، فیملی والے ہیں، جن کے 3 بچے بھی ہیں، وہ گھر بیٹھے ہیں، ان کے گھر لڑائیاں ہیں کہ ہمارے گھر کھانا نہیں پک رہا، وہاں پہ ڈپریشن ہے، مینٹل ایشوز چل رہے ہیں اور لوگ سوسائڈ کرنے پہ آ گئے. تو اب اگر ہم اس چیز کو آپ نہیں دیکھیں گے تو کبھی نہیں دیکھیں گے. ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے، اس کی آواز کہاں پہ؟ کون ہے جو ہمارے ایکچوئل مسئلے کو حل کرے گا؟ اب ہمیں خود ہی کچھ کرنا پڑے گا. اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ صحت. اگر آپ دیکھیں، ملک تو بہت بڑا ہے ہمارا اور ملک کے مسائل بہت بڑے ہیں. اگر میں ایک حلقے سے شروع کروں جو میرا حلقہ ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں تو ترنول سے لے کے یہ گولڈا تک کچھ 40 سے زیادہ گاؤں آ رہے ہیں، آبائی علاقے آ رہے ہیں. یہاں پہ ایک بھی سرکاری ہسپتال نہیں ہے. خدا نخواستہ وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن بھی نہیں ہے ہسپتالوں تک پہنچنے کے لیے. تو اس لیے میں چاہ رہی ہوں اگر میں آتی ہوں تو میں ڈیفینیٹلی ڈسپینسریز بنواؤں گی ہر علاقے میں، چھوٹی چھوٹی، جہاں پہ ایٹ لیسٹ فوراً امیڈیٹ فیسلٹی تو اویلیبل ہوگی آپ کو. آپ کی ابھی جو ہیلتھ کیئر ہے اس کے اندر جو حالات چل رہے ہیں، آپ کے ڈاکٹرز جو ہیں MBBS جو کر کے آتے ہیں، وہ 1/10 جو آپ کا ہے ریشو، وہ اسپیشلائزیشن کرتے ہیں. اس لیے آپ کے پاس کوئی کمپٹنٹ لائرز یا ڈاکٹرز یا کسی بھی ادارے میں نہیں موجود کہ ہمارا ملک ترقی نہیں کر پا رہا، کیونکہ ہم میرٹ پہ اور جن لوگوں کو ہمیں اسپانسر کرنا ہے، جن کو اوپر لے کے آنا ہے، وہاں اسٹیٹ فیسلٹی نہیں دے رہا. پوری دنیا میں اسٹیٹ فیسلٹی دیتا ہے لیکن ہمارے ملک میں کوئی فیسلٹی نہیں ہے جو ینگسٹرز کے لیے ہو، جو پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہو، جو آگے آنا چاہتے ہوں ان کے لیے ہو، جو ملک میں بہتری کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہو، کیونکہ ہم سب باہر علاج کروانے نہیں جا سکتے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں، میں آج نمبر نکال رہی تھی، آپ کے 24 کروڑ عوام کو صرف 900 لوگ ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ اتنا چھوٹا نمبر کیسے آپ کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے؟ 24 کروڑ کہنا آسان ہے لیکن صرف 900 لوگ ان کے مسائل کیسے حل کروا سکتے ہیں؟ کیسے ان کی آواز بن سکتے ہیں؟ آپ کے اسلام آباد سے صرف 3 ابھی MNA بن رہے ہیں اور ٹوٹل آپ کے جو سینیٹ میں 100 لوگ ہیں وہ الیکٹڈ نہیں ہیں، وہ آپ کا لا نہیں بنا سکتے، آپ کی پالیسیز نہیں بنا سکتے. اس کے لیے آپ کو وہ لوگ چاہیے جو چیزوں کو سمجھ سکے. اب آپ یہ برادری سسٹم پہ ووٹ دینا بند کر دیں. آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنے اور اپنے بچوں کے آنے والے مستقبل کے بارے میں سچ میں سوچیں. اور وہ طبقہ جو کہتا ہے کہ ہم ووٹ دیں گے ہی نہیں، آپ اپنے ووٹ کی طاقت کو پہچانیں. یہ ابھی ٹائم ہے، آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ اس ملک میں اپنے لیے اور اپنے آنے والی نسلوں کو بچا سکتے ہیں. تو آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ تھوڑا سوچئے اور ووٹ تو لازمی دینے نکلیے گا. مجھے بشرط نہ دیں، کسی کو دیں، اپنا یہ رائٹ ضائع مت کریے گا. تھینک یو. میری کوئی پارٹی نہیں ہے، میں آزاد امیدوار ہوں.
میرا انتخابی نشان پھول ہے، شکر ہے پھول مل گیا ہے۔ کنیز فاطمہ یہ بتائیے گا کہ آپ الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں قومی اسمبلی کے لیے، یہاں پہ ویسے عام پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں جن کا سیاسی بیک گراؤنڈ نہ ہو، ان کا الیکشن میں آنے کا کوئی عام یہاں پر رواج نہیں ہے، کوئی اس طرح کی روایت قائم نہیں ہے۔ ہم ساری پرانی روایتیں توڑیں گے۔ اگر وہ آتے ہیں تو کامیاب نہیں ہوتے، آپ نے ایک بڑی جرأت کی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے ٹرینڈ سیٹ کیا ہے تو اس کا کچھ مثبت نتائج بھی آئیں گے آپ کے لیے، الیکشن میں مثبت نتائج جائیں گے، یا آپ کو کوئی فالو بھی کرے گا اس کے بارے میں آپ کو میں ضرور جواب دیتی ہوں، لیکن پہلے جو میرے ساتھی حنزلہ یہ جواب دینا پسند کریں گے۔ جی السلام علیکم، آپ کا نام سر؟ میرا نام عامر ملک ہے، جی CNN اردو کو ریپرزینٹ کرتا ہوں۔ اچھا عامر صاحب، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کا کوئی بیٹا وزیر اعظم پاکستان بن سکتا ہے؟ میں یہی تو آپ سے سوال کیا یہی کہ کیا کسی نے سوچا جی سیاسی بیک گراؤنڈ جس کا نہیں ہے بالکل سیاست میں نہیں آتے؟ نہیں، وہ کیوں نہیں آتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہلکے کے لوگ جن سے ہم نے ملاقات کی ان سب نے یہی کہا کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز کے منشور کو دیکھتے ہیں، ہمیں 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہی نظر آتی ہیں۔ تو آگے سے ہمارا جواب ان کو یہی تھا کہ ایک ڈیل کا نتیجہ آپ کیوں قبول کر رہے ہیں؟ کیا یہ آپ کا رائٹ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کے کسی بھی انسان کو ووٹ کر سکیں؟ کیا دنیا کے مہذب ترین ممالک میں جہاں ہم اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، کیا وہاں پر پارٹی منشور اور آزاد کینڈیڈیٹ کے درمیان کوئی فرق ہوتا ہے؟ کوئی فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس کے علاوہ جہاں تک بات ہے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہونے کی، دیکھیں پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کی بنیاد پر اپنی الیکشن کمپین کرنا، پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کی وجہ سے وہ پاور، وہ انفلوئنس استعمال کرنا، آئی تھنک کہ وہ غلط ہے اور وہ نہیں ہونا چاہیے۔ کتنی پر امید ہے آپ مثبت نتائج کے لیے الیکشن؟ سر دوبارہ بتائیں۔ میں یہ سوال کر رہا ہوں، آپ ایز اے امیدوار آئیے قومی اسمبلی کے الیکشن کے لیے انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں، تو آپ کتنی پر امید ہیں کہ آپ کو مثبت نتائج ملیں گے، اچھا رزلٹ ملے گا، آپ اچھے تعداد میں ووٹ لے سکیں گی؟ یہ سوال کر رہا ہوں۔ دیکھیں چاہے یہاں پہ جو بھی ہو رہا ہے، ہم نے اپنا دن کا بھر جو ہمارا کنٹریبیوشن ہے وہ بھی دینا ہے۔ تو آپ کو اس طرح معلوم ہے حضرت موسیٰ کو جب آگ میں ڈال دیا گیا تھا، حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈال دیا گیا تھا، تو وہاں پہ ایک چڑیا جو اپنے چونچ میں قطرہ لے کے آئی تھی تو اس نے کہا یا اللہ میرا یہ کنٹریبیوشن تم یاد رکھنا۔ تو میں بھی یہی کہتی ہوں کہ جو میری آج جو میں نے اسٹیپ اٹھایا ہے، جو ہمت اٹھائی ہے، چاہے فیئر ہے یا نہیں ہے، لیکن میرا جو یہ حصہ ہے یہ قوم دیکھے گی کل کہ میں ان کے لیے کھڑی ہوئی ہوں، ان کی آواز بن کے کھڑی ہوئی ہوں۔ تو ایسے نہیں، جتنے ہم نوجوان ہیں، ہم یوتھ ہیں، ہم آج پاپولیشن جتنی بھی ہماری وہ یوتھ ہے، میجورٹی ہے، تو ہم سب یہ فیس کر رہے ہیں اور ہم سب نے آگے آنا ہے، اس پورے ملک کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے۔ ہم یہاں سے باہر نہیں جا رہے، ہم یہاں پہ ہی ہیں اور ہم اینڈ ٹائم تک یہاں پہ ہیں۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں بنیں گے جو 30 سال گزار کے اپنی قبر یہاں بنانے آتے ہیں، ہم یہاں رہیں گے، زندہ رہیں گے اور اچھا رہیں گے۔ میڈم یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے بالکل نئے اسٹارٹ کیا، تو جس طرح ہوتا ہے اتنی جو سیاسی جماعتیں ہیں، ایک تو اقتدار میں آنے کے لیے آپ کو کسی نہ کسی سیاسی جماعت میں کو جیت جائیں تو کسی جماعت میں آپ کو جانا ہوگا، تو اس صورت میں آپ اگر آپ جیت جاتی ہیں تو کون سی پارٹی کو آپ پریفر کریں گی؟ دوسرا، اس سے پہلے چونکہ اتنی پارٹیاں ہیں ان میں خواتین کی نمائندگی بھی دی جاتی ہے، تو کیا آپ نے کسی پارٹی کو اپلائی بھی کیا تھا کہ ٹکٹ کے لیے انہوں نے آپ کو وہ ڈینائی کیا، یا آپ نے کہیں اپلائی نہیں کیا؟ اگر آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں، میں نے PTI کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا، اور اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ میں کون سی جماعت جوائن کروں گی۔ اگر میں نے پالیسی بنانی ہے اگر میں نے لیجسلیٹ کرنا ہے تو مجھے گورنمنٹ میں بیٹھنا پڑے گا، تو جو بھی گورنمنٹ بنے گی میں اس میں بیٹھوں گی، میں کسی کو گمراہ نہیں کروں گی، نہ میں جھوٹ بول کے کبھی آگے آؤں گی، نہ آنا چاہتی ہوں، کیونکہ ہم اکیلے اگر کھڑے بھی ہیں تو ہم حق پہ کھڑے کہ ہمیں پتہ ہم کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ہم یہ جو حوصلہ رکھتے ہیں یہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم نے کام کرنا ہے۔ میں پیشے سے وکیل ہوں، تو وکیل صبح 8 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک مزدوری کرتا ہے، لٹرلی جو ورڈ ہے مزدوری کا۔ تو اگر ہم ووٹ کوئی ٹائم یہاں دیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام آباد میں بھی کوئی بندہ کام کر کے گیا ہے، کہ ہم پورا دن کام کر سکتے ہیں، ہم چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں، ہم اس لا کو سمجھتے ہیں، ہم حل نکالتے ہیں، ہم لوگوں کے مسائلوں کے حل نکالتے ہیں۔
تو ہم اس جو ملک میں ہمارے مسائل ہیں ہم اس کے حل نکالنے کے لیے پوری محنت کریں گے. لیکن ہم پوری محنت کریں گے تو کہنا کافی نہیں ہے. ہمیں وہ چیز وہ آپ کو ابیلٹی ٹو میک دا چینج, ٹو میک بہتری, اے بیٹر تھنگ, اے پالیسی, وہ بنانے کی آپ کے پاس پرمیشن بھی ہونی ضروری ہے, وہ فورم بھی ہونا ضروری ہے. تو وہ تبھی ہوگا جب ہم گورنمنٹ میں بیٹھیں گے. تو پی ٹی آئی نے کیا جواب دیا تھا؟ پی ٹی آئی نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.